کروڑوں بریلویوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی یعنی ڈیتھ والا ایئر ہے. ان کا مشہور کلام جو آج ہم نے شعیب بھائی سے پڑھوایا بھی ہے، جس کی وجہ سے میرے اوپر رکت طاری ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. 165 اشعار ہیں، محبت رسول کا اردو شاعری کا شاہکار ہے یہ نعتیہ کلام. لیکن انہی اشعار میں سے ایک شعر ایسا ہے جس میں سیم وہی ورڈ جو پرائم منسٹر کے اوپر یہ گرفت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. وَلَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ ان کو معاف کرے، ان سے بھی یعنی قلم، لیکن جو پیچھے وہ ہدایت بخشش ان کا نعتیہ کلام چھاپ رہے ہیں، سلام رضا چھاپ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ہدایت بخشش کی پوری شرح بھی 600 صفحوں پہ آئی ہوئی ہے. شرح سلام رضا سینکڑوں صفحوں پہ 165 اشعار کی شرح علماء نے، مفتی محمد خان قادری صاحب نے اور باقی علماء نے جو جید علماء بریلویوں کے، انہوں نے شرح سلام رضا لکھی ہے. ہم جے پی جیز میں ایڈ کریں گے، اور ان میں اس شعر کا انہوں نے دفاع کیا. تو پھر اب ان کے ایمان کا امتحان شروع ہو گیا نا. تو اس ویڈیو کے بعد تو ان کو یہ نکال دینی چاہیے نا چیزیں. باقاعدہ دفاع کیا شرح سلام رضا، باقاعدہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا، جس میں 165 اشعار جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ جو اشعار ہیں ان اشعار کے ایک ایک شعر کے اگینسٹ جو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں انہوں نے وہ پبلک کے سامنے رکھے. تو اس میں سے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، نقل کفر نہ باشد. میں صرف آپ کو 25 نمبر جو شعر ہے اس میں وہ ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اب انہوں نے شرح اس کی بڑی پیاری کی ہوئی ہے. اب وہی جس طریقے کی وہ لیم ایکسکیوزز دیوبندی اور بریلویوں نے اپنے بزرگوں کے گستاخیوں کے لیے کیے نا، انہوں نے بھی اپنے بابا جی کی گستاخی کے لیے وہی لیم ایکسکیوز کیا. وہ کہتے ہیں جی اس کی شرح کرتے ہوئے میں وہ اوریجنل امیجز بھی وہ کہتے ہیں کثرت بعد قلت پہ اکثر درود. بالکل ٹھیک ہے کہ اس ہستی پر کثرت کے ساتھ درود ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کثرت دے دی. 125 بندے مسلمان تھے، پھر دنیا کے ہر بر اعظم میں آپ کی دعوت پہنچی، آج بھی ماشاءاللہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر ساتھ وہ کہتے ہیں عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اب یہ ذلت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ذلت عربی میں کہتے ہیں کمزوری کو، بے سر و سامانی کو. تو سر یہ کلام عربی کا ہے یا اردو کا ہے؟ اب عربی کے بیچ میں آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم کہہ دیں گے پرائم منسٹر میں جو ذلیل کا لفظ بول رہا ہے وہ عربی کے اعتبار سے تو وہ آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو ٹھیک نکل آئے گا. پھر وہ کہہ بھی رہے تھے بہت تنگ کیا، بڑے تھوڑے لوگ تھے، تو بے سر و سامانی تھی، کمزوری تھی. ہاں جی ہوں سناؤ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آؤ ہاں علمی میدان میں بات کرو. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی ہونے کی گالی دے دیتے ہیں، نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ. اچھا کچھ لوگ آئے میدان عمل میں نا، کوئی چھوٹے چھوٹے چوزے، انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شعر نہیں سمجھ آیا، یہ بعد ذلت نہیں ہے، بود ذلت ہے. با کے اوپر پیش ہے یعنی ذلت سے دور، حالانکہ وہ تو اس کے کانٹیکس میں نہیں بیٹھتا. کیوں؟ کثرت بعد قلت پہ، کثرت قلت کے بعد عزت بعد وہ لفظ. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے چونگڑے ہیں، علماء نہیں جو ڈیبیٹ کرنے والے ہیں. جبکہ شرح سلام رضا جب لکھی گئی اس میں باقاعدہ با کے اوپر زبر بھی ڈلی ہوئی ہے، اور نیچے بعد ذلت میں ذلت لفظ کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہ یہ بے سر و سامانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عزت دی. یہ ذلت اردو والا نہیں ہے، عربی والا ہے. تو جب شرح کر دی تو اب کوئی بود ذلت تو کہہ نہیں سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کثرت دی، اسی طریقے سے بے سر و سامانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عزت دی کہ آپ کی ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو
تو وہ پھر آپ کو نا کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں قرآن میں ذلیل کا لفظ جو ہے نا وہ کمزوری کے لیے ہمیں پتہ ہے، وہ سورہ آل عمران کے اندر 123 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں، جنگ بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم کمزور تھے۔ اب یہاں آپ ترجمے میں ذلیل نہیں کریں گے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟ جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ تو چونکہ انہوں نے یہاں بے سر و سامان، لہذا وہاں پہ بھی عزت بعد ذلت، وہ عربی والا وہ کہتے ہیں استعمال کیا، لیکن سر آپ کر رہے تو اردو میں۔ اور دوسری طرف ان کی یہ حالت ہے کہ وہ جب لوگوں نے ترجمہ کیا نا اللہ سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے، واللہ خیر الماکرین، وہاں کہتے ہیں جی اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا، بے عربی میں تو مکر ہی ہے۔ وہ کہتا نہیں ترجمہ تو اردو میں کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا صحیح ہے، خفیہ تدبیر فرمانے والا۔ دیکھا اپنی بات آئی اصول ہی بدل دیا۔ اس کے لیے پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، لیکن وہ آپ نے پورا نہیں کرنا، وہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں بڑی سخت بات ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں چھڈو ماجٹ، تو وہ یہ بات ہے، یعنی اپنی باری آئے تو بحث کے نیچے چلے جانا، جب دوسری باری آئے تو اصول ہی بدل لینا۔ تو واللہ خیر الماکرین وہ کہتے ہیں نہیں مکر عربی میں ہے، اردو میں مکر کا نٹوریس مطلب ہے، تو سر اردو میں ذلت اور ذلیل کا بھی نٹوریس مطلب ہے۔ اب آپ عربی والے ہمیں حوالے دیں گے اس کے اندر، تو یار بابے کتنے پیارے ہوتے ہیں ساروں کو، بابے کو بچانے کے لیے کتنی کتنی کرتے ہیں ایکٹیویٹیز۔